کیسے پتہ چلے کہ کون بندہ کیسا ہے؟ یہ بہت مشکل کام ہے۔ لوگ بظاہر کچھ اور نظر آتے ہیں، در حقیقت کچھ اور ہوتے ہیں۔ ایک چہرے پہ کئی چہرے چڑھا لیتے ہیں لوگ، دیکھنے میں بڑے بھلے لگتے ہیں لیکن بڑے خوفناک لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد کو، اس کے ملنے والوں کو، اس کے پاس بیٹھنے والوں کو یا اس سے بیعت ہونے والوں کو دیکھے۔ اگر وہ اصلاح پذیر ہیں، اگر وہ پہلے سے نیکی کی طرف جا رہے ہیں تو یقیناً وہ شخص نیک ہے۔ لیکن اگر اس کے ملنے جلنے والے اور اس کے پاس رہنے والے یا اس کے ساتھ بیعت کرنے والوں کا حال پہلے سے ہی خراب ہو رہا ہے تو پھر وہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ بیعت کی بہت سی اقسام ہیں جن میں سیدھا تین چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بیعت امارت ہوتی ہے کہ کسی کو آپ اپنا امیر بناتے ہیں، اب وہ ضروری نہیں کہ ملکی سطح پر ہو، کہیں 10 بندوں کی جماعت جا رہی ہے تو ایک امیر ہے، دو، بلکہ حضور کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2 مسلمان بھی کسی طرف جائیں تو ان میں سے ایک امیر ہونا چاہیے۔ اور بیعت اصلاح ہوتی ہے۔ بیعت اصلاح کے لیے شرط یہ ہے کہ جس شخص سے آپ بیعت کرتے ہیں وہ روزمرہ کے معمولات میں رہنمائی کرنے کا علم رکھتا ہو، خود عمل بھی کرتا ہو۔ ضروری نہیں کہ بہت فاضل ہو، بہت بڑا عالم ہو، لیکن کم از کم روزمرہ جو چیزیں پیش آتی ہیں ان کے بارے ضرور علم رکھتا ہو اور رہنمائی کر سکتا ہو، تو بیعت اصلاح اس سے جائز ہے۔ سلاسل تصوف میں جو بیعت لی جاتی ہے بیعت اصلاح کے لیے کسی شجرے یا کسی سلسلے کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کی شرط صرف ایک ہے کہ جس شخص سے آپ بیعت ہو رہے ہیں وہ روزمرہ کے معمولات میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ بیعت تصوف جو ہے یہ اخذ برکات نبوی کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں جو شرط بیعت کی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کا ذکر فرمایا دلائل السلوک میں۔ متقدمین سے بھی یہ چیز آ رہی ہے اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے دلائل سے متقدمین سے بھی ثابت فرمائی ہے کہ بیعت تصوف کے لیے کم از کم ایسے شخص سے کی جائے جو فنا فی الرسول کرانے کی استعداد رکھتا ہو۔ اگر خود نہیں ہے یا خود فنا فی الرسول ہے دوسرے کو نہیں کرا سکتا، یہ ضروری نہیں کہ جو خود فنا فی الرسول ہو وہ دوسرے کو بھی کرا سکے۔ تو اگر وہ دوسرے کو فنا فی الرسول نہیں کرا سکتا تو بیعت تصوف اس سے درست اور جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے بیعت کرنے کا، اور بڑی حد تک ہر مسلمان اسے ضروری سمجھتا ہے، لیکن کی خانہ پوری ہی جاتی ہے کہ جہاں کہیں کوئی مل گیا، کوئی سن لیا یا کسی
خاندانی طور پر کسی سے بیعت چلی آ رہی ہے موروثی طور پر، تو بیعت ہو گئے اور بات ختم ہو گئی، اور پھر اس پر مصیبت یہ ہے کہ اسے بڑا پکا سمجھتے ہیں، نہ شاید کوئی رہنمائی کرتا ہے، نہ مرید کوئی راستہ پوچھتا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ امور دنیا میں یہ پیر صاحب میرے معاون ہوں گے، اور اوصاف باری لوگوں میں انسانوں میں ماننا شروع کر دیتے ہیں، ان کی وجہ سے صحت ملے گی، ان کی وجہ سے روزی ملے گی، اولاد ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سب فضولیات ہیں۔ صحت، بیماری، رزق اور روزی، زندگی اور موت، یہ اللہ کریم کے طے شدہ امور ہیں، اس کے اپنے دست قدرت میں ہیں۔ جو دوسروں سے بیعت لیتے ہیں وہ خود بھی بیمار ہوتے ہیں اور دوسروں کو شفا کیا دیں گے۔ جو دوسروں سے بیعت لیتے ہیں تنگی اور فراخی مال میں ان پر بھی آتی ہے، محنت و مزدوری انہیں بھی کرنا پڑتی ہے، وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو پھر دوسروں کی ان معاملات میں کیا مدد کریں گے؟ بیعت سے مراد حصول برکات ہوتا ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو اگر کسی کی صحبت میں ایک مراتبہ احدیت نصیب ہو جائے تو پھر زندگی بھر مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ انسان کو اپنے ذاتی تجربے اور اپنے علوم پر بھی اعتماد کرنا چاہیے۔ ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی زندگی تو برباد ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے بھلے آدمی کو برداشت نہیں کرتے، طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی طوفان باندھتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ اس ملک اور معاشرے میں جہاں ہر طرف برائی عام ہے اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں۔ بدکاری، شراب نوشی، عیاشی، جوا، ہر چیز کھلے عام ہوتی ہے، اور پولیس کے تحفظ میں ہوتی ہے۔ اب یہ جو ریس کورس بنے ہوا ہے لاہور، میرے خیال میں کروڑوں کا جوا روزانہ ہوتا ہے، حکومت کی سرپرستی میں ہوتا ہے، تو یہ تو ایک بہت بڑی بنی ہوئی ہے جگہ۔ ویسے عام ہر جگہ، ہر ہوٹل، ہر کارنر پہ ہو رہا ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ بدکاری اس عہد کا فیشن ہے، قریانی اور فحاشی ہر طرف عام ہے، کوئی ان پہ تنقید نہیں کرتا، کہیں آپ اس کے بارے کوئی بات نہیں سنیں گے۔ جہاں کہیں کوئی اللہ کا نام لیتا ہے وہاں پہ ساری تنقیدی نگاہیں بھی جمع ہو جاتی ہیں، تو دوسروں کی سننے کی بجائے آدمی اپنے علم، اپنے معلومات، اپنے تجربات پہ بھروسہ کرے تو بہتر رہتا ہے۔ برکات نبوت میں وہ انوارات جو قدر اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوتے ہیں، ان کا حصول ہے۔ اور ان
کے حصول سے عملی زندگی میں دو اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلا اثر تو یہ ہوتا ہے کہ احکام شریعت کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، جی چاہنے لگتا ہے کہ جو کام بھی کرنے لگا ہوں اس کا شرعی طریقہ معلوم ہو اور اسے شریعت کے مطابق کروں، اور یہ چیز زندگی کا حاصل ہے۔ انسان کے پاس جو تھوڑی بہت زندگی اور تھوڑا بہت وقت اس عالم میں ہے، اسی لیے ہے کہ اس عالم، اس دنیا کے امور کو اللہ کریم اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق انجام دے، جس پر آخرت اسے انعام میں عطا کی جاتی ہے۔ انعام کی حد نہیں ہوتی، انعام کو متعین نہیں ہوتا، منعم اور انعام دینے والے کی مرضی ہوتی ہے، کسی کو 100 گنا دے یا کسی کو 1000 گنا یا کسی کو لاکھوں دے دے، یہ اس کی عطا سے منحصر ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو اس بات کی دلیل ہے کہ میرے دل میں برکات نبوی ہیں، وہ ہے کہ جو کام بھی آدمی کرتا ہے اس میں اس کا خلوص شامل ہوتا ہے، خانہ پوری کے لیے نہیں کرتا۔ ہم ملازم لوگ ہوتے ہیں، سرکاری ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ غیر حاضری نہ لگے اور میرے ذمہ کا کام ہوتا رہے، اس میں خلوص نہیں ہوتا، مجبوری ہوتی ہے کہ وہ کام پورا کیا جائے۔ برکات نبوت نصیب نہ ہوں تو دین بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی نماز روزہ کر لیتا ہے لیکن خانہ پوری کرتا ہے، پھر بعض امور میں دین کے خلاف چلا جاتا ہے۔ اگر برکات نبوت نصیب ہوں تو پھر شریعت کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کو جی بھی چاہتا ہے، اور اس میں جتنی برکات نصیب ہوتی ہیں اتنی گہرائی اور اتنی گہرائی آ جاتی ہے خلوص نیت، اور خلوص نیت سے اتباع نبوت مقصد حیات۔ یہ تو چند روزہ زندگی ہے، بادشاہوں کی بھی بسر ہو جاتی ہے اور فقیر کی بھی بسر ہو جاتی ہے۔ مقام اہلیت کے بارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 50,000 نوری سال کا فاصلہ ہے زمین سے۔ نوری سال اس مدت کو گنا جاتا ہے جو روشنی کی رفتار سے ہوتی ہے۔ تو فرماتے تھے کہ شیخ کی توجہ نصیب نہ ہو، بندہ زندگی بھر مجاہدہ کرتا رہے، صرف اہلیت کو نہیں پا سکتا۔ ہر مقام میں اتنی وسعت ہے کہ شیخ کا تعلق نصیب نہ ہو اور وہ ہاتھ پکڑ کر آگے نہ لے جائے تو آدمی کی زندگی ختم ہو جائے اور ایک مراقبے کی وسعتیں ختم نہ ہوں۔ تو یہ زندگی کا حاصل ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، رب کریم کی بہت بڑی عطا ہے۔ ایک ساتھی ہوا کرتے تھے ہمارے ابتدائی دنوں میں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، ذمہ آدمی تھے، فوت ہوئے مدت ہوئی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی لگے رہو، اس کی قیمت کا اندازہ تمہیں یہاں نہیں ہوگا، جب قبر کی مٹی پہ سر رکھو گے اور لوگ ڈھک دیں گے تمہیں مٹی سے، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ دولت کتنی ہے
کتنی قیمتی ہے اور اس کی کیا ویلیو ہے، اس کا اندازہ یہاں لگانا ممکن نہیں ہے، وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ تو حقیقی زندگی تو موت سے شروع ہوتی ہے۔ موت کو سمجھائے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ بظاہر زندگی کا سورج ڈوب جاتا ہے، لیکن حقیقی زندگی کا سورج موت ہی پر طلوع ہوتا ہے اور حقیقی زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور وہاں جا کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے اس عہد میں متقدمین کی مثال تھے، بہت فاضل اور اعتشاد شخصیت تھے، اور عجیب بات ہے کہ انہوں نے زندگی بھر تصوف سیکھا نہیں، کہیں سے توجہ حاصل نہیں فرمائی، اس کے باوجود ان کے مشاہدات بہت تیز تھے، ورع و تقویٰ اور نیکی کی وجہ سے صاحب کشف بھی تھے۔ ان کا وصال ہو گیا، اللہ ان پر کرم و رحمت فرمائے۔ تو میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، چکوال میں حافظ غلام حبیب صاحب کی مسجد میں اس وقت بسیں بہت کم ملتی تھیں، گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اڈے پہ انتظار کرنے کے بجائے حافظ صاحب کے پاس چلتے ہیں مسجد میں۔ حافظ غلام حبیب صاحب ہوتے تھے، اللہ انہیں غریب کے رحمت فرمائے۔ تو وہاں میں بھی ساتھ تھا، حضرت تشریف لے گیا، حافظ صاحب بڑے اتفاق سے ملے اور ایک جگہ سائد میں مسجد کے سائد حسین میں کافی دیر محفل رہی۔ تو حافظ صاحب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بتانے لگے کہ میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ خانے کے لیے گیا تھا، 2 آدمیوں کے نام انہوں نے اور یہ مجھے اب یاد نہیں۔ حافظ صاحب خود بھی ذاکر تھے، ذکر کیا کرتے تھے، وہ 2 آدمی جو ساتھ تھے وہ بھی ذاکر تھے، ان میں ایک صاحب کشف بھی تھا۔ تو یہ بات حافظ صاحب نے بتائی کہ وہاں انہوں نے مراقبہ کیا تو علامہ نے 3 باتیں انہیں فرمائی۔ 2 باتیں تو وہ ان کی ذاتی تھیں کہ میرے بیٹوں سے یہ کیجیے گا، تیسری بات انہوں نے جو فرمائی وہ بڑی عجیب تھی۔ وہ فرمانے لگے کہ مجھے زندگی بھر یہ خیال رہا کہ میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پائے تک اللہ نے مجھے بھی پہنچا دیا۔ قبر میں آ کے پتہ چلا کہ علوم ظاہری میں تو واقعی اللہ نے مجھے ان کا ہم پایا بنایا، لیکن ہم تو زندگی بھر یہ سمجھتے رہے کہ یہ ساری زندگی قال اللہ قال رسول یہی تصوف بھی ہے۔ مسجد میں عمر گزر گئی اور اللہ کا دین پڑھتے پڑھاتے بیان کرتے سمجھاتے لوگوں کی اصلاح کرتے، اب اور تصوف کیا ہوگا؟ لیکن یہ آ کے پتہ چلا کہ وہ شاہ ولی اللہ تو کہیں بہت آگے ہیں اور ہم نے تو زندگی بھر اس کا پتہ ہی نہیں دیا۔ یہاں آ کے پتہ چلا کہ وہ بات تو کوئی اور تھی جسے ہم نے زندگی بھر ڈھونڈا بھی نہیں۔